مولانا محمد رسول نقشبندی، آج میں حاضرات کا عمل جو لے کر آیا ہوں یہ ایک آزاد روح کا حاضرات ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ دیکھے یا بڑا دیکھے، آپ خود دیکھیں، وہ جو ہے پھر جو دیکھے سوال کرے معقل سے بتائے، نہیں، بلکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، 14 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ غیر روح کی جو ہے وہ حاضری ہو جاتی ہے، یعنی باہر سے کوئی روح تشریف لائے گی اور اس کے اندر تشریف فرما ہوگا اور پھر وہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے گا۔ اس حاضرات کی جو خوبی ہے یہ اولاً تو سب چیزیں صحیح اور 100% درست بتاتے ہیں، اس کی یہ بڑی خوبی ہے۔ اس حاضرات کے ذریعے آپ پرائز بانڈ، اس کے جو انعامات کے نمبر ہیں وہ آپ اس سے صحیح درست معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص غائب ہے، اغوا ہو گیا ہے، کہیں پہ چلا گیا ہے خود گھر سے ناراض ہو کر، اس کے بارے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ چوری شدہ چیزوں کے بارے میں، چور شخص کے بارے میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، اور امتحانات کے جو پیپر ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے اس حاضرات کے ذریعے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، اور جو دفن شدہ خزانات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہاں سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے، خزانوں میں بعض تو جنات مقرر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے الگ سے ایک عمل کرنا ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ وہاں سے خزانہ نکالے، جنات ہوتے ہیں تعین وہاں پہ۔ تو یہ حاضرات یعنی ایک تو ہوتا ہے عامل، دیکھیے حاضرات انگوٹھے میں، جہاں وہ انگوٹھی کے اندر یا کسی نقش کے اندر یا آنکھیں بند کریں، بلکہ یہ حاضرات آپ کے سامنے بچے کی صورت میں ہوگا، آپ اس سے جو بھی چاہیں سوال کریں، یہ زبانی آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے آپ کے سامنے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ عبرانی زبان میں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب آپ ان کو پڑھ کر بچے پر دم کرتے ہیں اور پانی کے گلاس پر دم کر کے بچے کو پانی پلاتے ہیں تو یہ بچہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا، آپ اس کو جو ہے وہ سیدھا لٹا دیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوبارہ پڑھنا شروع کریں کلمات، چند ہی منٹ نہیں ہوں گے کہ اس کے حاضری ہو جائے گی۔ اب بچہ جو لاشعور میں جا چکا ہے اس کے اندر ایک روح نے آنا ہے، اب اس روح نے، اس معقل نے، اس کو آپ سب سے پہلے سلام کلام کریں گے۔ میں مکمل طریقہ عرض کرتا ہوں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو ان کی طرف ہم آتے۔ اس حاضرات میں ایک بچے کی ضرورت ہوگی، بچہ جو ہو وہ ہو 14 سال کا، کم از کم اتنا، 10 سال کا ہو جب بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو ہے پھر سوالات کے جوابات میں تھوڑا وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے بولنے میں۔ تو 14 سال کا جو بچہ ہوگا تو پہلے آپ اس کو نہلا دھلا کر اسے صحیح والے کپڑے، ہو سکے تو سفید کپڑے نہیں تو جو پاک کپڑے ہوں وہ پہنا دیں، پھر عطر خوشبو لگا دیں اور بستر اس کے لیے صحیح والا جو ہے وہ بچھا دیں۔ عمل میں بچے کو جب بے ہوشی سے شعور سے لاشعوری کی طرف لایا جائے گا تو عامل بالکل پریشان نہ ہو اور نہ ہی بچے کے والدین پریشان ہوں، بس کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ یہ کریں گے۔ اس حاضرات کے اندر ٹائم تو ضرور لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کیونکہ اس میں پڑھائی کچھ زیادہ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ 100% درست ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے ثواب کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ 100% درست ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو آخر میں عبارت دکھاتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کو 110 مرتبہ پڑھ کر بچے پر بھی دم کر دیں اور پانی پر، جب پانی پلائیں گے تو بچہ بے ہوش ہو جائے گا، آپ بچے کو سیدھا لٹا دیں۔ اب بچہ شعور سے لاشعور میں چلا جائے گا، اب آپ نے چند بار وہ کلمات دوبارہ پڑھنے ہیں اور پھر جو ہے آپ نے ان سے پوچھنے ہیں۔ تو وہ کیا پوچھنا ہے آپ نے ان سے، اب آپ کہیں گے اے حاضر معقل السلام علیکم، چند جوابات، چند سوالات کے جوابات درست فرمائیں، بس وہ حامی بھر دے گا۔ اس کے بعد اب آپ اس سے جو چاہیں پوچھیں، قلم وغیرہ ساتھ رکھ لیں، اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس سے فوراً لکھ لیں وہاں۔ اس حاضرات میں جس طرح میں نے کہا نا کہ وقت تو تھوڑا لگتا ہے، لیکن اس کے جوابات جو ہوتے ہیں ان کے درست ہونے کے جو ہے امکانات وہ ہوتے ہیں 100% آپ اس سے جو ہے وہ جوابات درست معلوم کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان سے جو کچھ پوچھنا ہے آپ نے پوچھ لیا، اس کے بعد اس آزاد روح کو جو ہے وہ آپ نے اجازت دینی ہے، پہلے اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ خیر اس سے بولے، اس کو بولیں گے شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ جو ہے اس سے جانے کی اجازت دیں۔ جب آپ اجازت دیں گے تو وہ روح آزاد روح فوراً وہ چلا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد بچے پر 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بچہ فوراً ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد بچے کو بھی کچھ یاد نہیں ہوگا۔ اس میں کوشش کریں جب آپ جوابات طلب کرتے ہیں وہاں ایک عامل ہو، اس کے ساتھ کم از کم ایک جو ہے بندے کو ہونا چاہیے، شور نہیں ہونا چاہیے، وہاں دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ آمد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سوالات کر رہے ہیں وہ کچھ آپس میں کچھ بولیں کچھ، تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا بچے کو جب حاضرات کریں تو آپ کوشش کریں کہ جو گلاب کے پھول ہیں آپ وہ پتیاں لا کر وہاں آس پاس وہاں جو بستر ہے اس کے رکھ دیں تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ پاک کپڑے ہوں، بستر پاک ہو۔ اب بچے کو جو آپ نے سلانا ہے چاہے تو آپ قبلہ کی طرف اس کا منہ کر کے اس کو سلا دیں، یا تو پھر اسی طرح شمال و مغرب شمال و جنوب کی طرف بھی آپ جو ہے وہ بچے کو سلا سکتے ہیں۔ جنوب اور کہ آج کا ہمارا حاضرات کا عمل ہے، اس میں آپ جو ہے وہ نہ چلا کریں گے نہ اس میں کوئی چیز اور درکار ہے، بس یہ ہے کہ عامل جو ہے وہ بھروسہ ہونے والا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کا جو ہے نا وہ دشمن بن جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو۔ کسی انسان عامل کو جو ہے یہ عمل کرنا چاہیے، کسی وحشی عامل کو جو ہے نا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں بات آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ پہلے ہی اس طرح کے لوگوں نے نا معاشرے کو بہت بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، تو عامل جو ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے، امانت دار اور ایماندار ہونا چاہیے۔ بس یہ آج کا عمل ہے۔ اب میں جو ہے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو آپ نے کلمات اس کے اندر پڑھنے ہیں 110 مرتبہ پہ۔ شمع ینہن ہم سیاشن 10 فوجن فودوحسن شمع ماشن کیکوشاسن صف ہوکاشن مہموتن حیہوتن تو سمحاسن تو ساقن لویابن اوہابن الوحن حین یا ایہا الارواح بحق ذو زباشن سلامن حیون سلامن حیامن ادبارن حیارن بصیرن۔ ایک بار پھر سے سن لیں۔ شمع ینہن ہم سیاشن 10 فوجن فودوحسن شمع ماشن کیکوشاسن صف ہوکاشن مہموتن حیہوتن تو سمحاسن تو ساقن لویابن اوہابن الوحن حین یا ایہا الارواح بحق ذو زباشن سلام حیامن سلامن حیامن ادبارن حیارن بصیرن۔ تو یہ آپ نے 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات زبان پر بھاری ہوں تو ان کا مشق کر لیں آپ پہلے چند بار، انشاءاللہ یہ آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ ان کے اندر ایسی تاثیر ہے کلمات کے اندر۔ پانی پر بھی دم کر دیں، بچے کے چہرے پر دم کر دیں، پانی پلائیں گے بچہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ بچے کو لٹا دیں۔ اب چند بار جو ہے آپ یہ دوبارہ ورد کریں تو بس 2-3 منٹ کے اندر اس حاضر آزاد روح کی جو ہے وہ آمد اس بچے کے اندر ہو جائے گی۔ تو اب آپ اس سے سلام و کلام کر کے آپ جس طرح میں نے عرض کیا ہے اسی طرح اسے پوچھیں، اے حاضر روح السلام علیکم، چند سوالات کے جوابات درست فرمائیں۔ جب وہ کہہ دے ہاں تو میں تیار ہوں، تو آپ پھر اس سے جو چاہے معلوم کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل بعض لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، آپ بتائیں ہمارے بچے کے پیپر کیسے ہیں گے، تو پیپر کے بارے میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں پہلے سے ہی۔ اسی طرح کسی کے کاغذات وغیرہ گم ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کی باتوں کو راز میں رکھیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ ہم ایسا کوئی عمل کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اس میں زکوٰۃ چلہ پرہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے نیک بندہ ہونا چاہیے۔ اس عمل کو وہی شخص کر سکتا ہے جو نیک ہو۔ جو نیک نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، جس کے پاس نیکی کا کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ شخص اس عمل کو کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کو چھوڑیں، لوگ جو بھی کہے آپ عمل کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، اعتقاد کے ساتھ۔ اگر ہو جائے یہ حضرات آپ کے ساتھ کچھ جو ہے آپ فاتحہ دے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام علیہم رضوان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دے
तमाम उम्मत मुस्लिमीन मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाल कर दें, मुझ गुनहगार को ईसाल कर दें, मेरे वालिदैन को। तो बस ये है, और भी कुछ भी नहीं है। मज़ीद समझना है तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछें। एक बंदा मुझ पे नाराज़ हो रहा है कि हाँ जी वो जो है ना, अब मैं अगर लगा दूँ यहाँ पे आपको मज़ा हो जाएगा कि आप सुने। वो बहुत ही गुस्से में मुझे कह रहे हैं हाँ जी साल लगते हैं आपको जवाब देने में, आप जवाब नहीं देते। हाँ, इतने बड़े आमिल तो है नहीं कि कतार लगी हुई हो, लोग आपके पास खड़े हुए हैं, जवाब नहीं देते हैं। आपको सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए, आपको लाइक चाहिए। तो मुझे बहुत ही उससे सुनकर जो है ना गुस्से की बजाय मुझे खुशी हुई कि इस तरह के लोग भी हैं। वो इंडिया से हैं गालिबन। मैंने फिर प्यारो मोहब्बत से उन्हें कहा कि आप मसला पेश करें। मुझे पता ही नहीं आपने क्या मसला बताया, मैंने देखा ही नहीं है, आपका कोई ऊपर मैसेज नहीं, आपने टाइमर लगाया हुआ है, जो डाला था वो चला गया, अब मैं देखा नहीं। अब कहते हैं कि साल बाद आप जवाब दे रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो। अच्छा, जब मैं लाइव बैठा हुआ हूँ या तो फिर जो है मैं किसी को दम करता हूँ फ़ोन पे, आप बार बार कॉल ना करें व्हाट्सएप पे, या मैं कॉल काट दूँ तो आप कॉल उस वक्त ना करें, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद दोबारा कोशिश करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0344 64 85 971। तो हमारे जो दोस्त थे कुछ जिनके पार्सल थे TCS के ज़रिए या डाक खाने के ज़रिए, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भिजवा दिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जल्द उनको मिल जाएंगे। मज़ीद जो है हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये काम करें बस। वो जो बंदा बोल रहा है ना बस ये काम हो गया तो बस हो गया, बस आप ये कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।